بتائی دی تم نے یار کمیٹی نہیں نکلی یار. چلو وہ میں کال کروں گا نا کال کروں اچھا گا علی حق بھائی میں تہاڈے نال تسی جڑی گل کر رہے ہو نا گفتگو کر رہے ہو بہت اچھی کر رہے ہو میرے نال ہی محاتم ہو سرکار میں انہاں دی براڈ تے جا کے مرزائیاں کولوں میں ایون انہاں کولوں اپولوجائز کیتا سی اور انہاں نوں کہا سی کہ یار میں انہاں کولوں اپولوجائز کرنا جنہاں دے نال دلداری ہوئی ہے ٹھیک ہے مقصد کی سی کہ ایک بیج بویا جائے تاکہ دلیل اور ثبوتاں دے نال گل ہوے دلیل اور ثبوتاں دے نال اور علمی گفتگو ہوے لیکن 2 دن نہیں گزرے انہاں پھر بکواس کیتی محمد و آل محمد تے ٹھیک ہے پتہ نہیں کیڑی کتاب وہ شیعہ دی کڈ کے لے آئے ٹھیک میں بھی شیعہ ہوں یار میں اللہ معافی دے کیڑا بندہ شیعہ نہیں ہے ہر بندہ شیعہ نے یار ایتھے جڑا نجب بھائی جی نجب بھائی میر سلیم جڑا سویرے تو شام تک وہ کنیاں گالاں کڈدا ہے جڑا فرقان کورس ہو گیا جی وہ ہر وقت ہی نادر ہر وقت ہی مطلب بزرگان دین نو سارے نو قبراں تے پتہ نہیں مطلب سارا دن تسی گال نہ کڈو چپ کر کے بھی بہ جاؤ تاں بھی وہ تہاڈ گالاں ہی کڈدے نے اوتھے بہ کے جے کاواں دے کیاں ٹگے مرن لگدے نا نہیں موان صاحب نہیں اپنا کاکا سپاہی صاحب جے کاواں دے کیاں ٹگے مرن لگدے نا تے ہن تک دنیا دے اوتے کوئی ٹگا ہی نہ ہوندا. اچھا یہ تے گل جیڑی ہے گل دل نو تسلی دین والی گل ہے اسی تسی سارے دل نو اج تسلی دین والی نہیں پھر دنیا دے اوتے بڑی علی حق بھائی سویرے سارے مسلمان کہہ دیں جی اسی کسی نو گال نہیں کڈاں گے پھر تسی ویکھ لینا انہاں نے کیڑیاں تہاڈیاں دعاواں کرنیاں نے ہن انہاں دا اے ہو گیا ہے کہ جتھے کالو بہندا اے ہے ویکھو ہن اوتھے کاکا نال سپاہی صاحب جٹ اے بہندا ویکھو ہے ایک کاکا باڈی سپاہی گارڈ صاحب لے کے چھڈو باہر اس نال گل نو بہندے نے اے گل ویکھو قیامت کا دن ہوگا ہر شخص پکارے گا یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا اچانک ایک آواز آئے گی یا اللہ امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور وہ ہستی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. تو کتنی بڑی بات ہے جب ہم اپنے نبی کے نہیں بنیں گے تو اللہ کا نبی ہماری وہ کروائیں گے. پیر اسکانی صاحب اچھا آ گئے ہیں. مجھے نا ایک کال آ رہی ہے السلام میں تھوڑی دیر علیکم. میں آتا ہوں ٹھیک ہے نا پیر صاحب آئے علیکم السلام پیر صاحب علیکم میں تھوڑی دیر سے آ رہا میں نیڈو بھائی میں صرف 5 منٹ سے آیا ٹھیک ہے نجب ٹھیک ہے پیر اسکانی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہے بھائی الحمدللہ. پیر صاحب سنائیں کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی الحمدللہ. بیچ میں تو کدھر غائب ہو گئے ہوئے تھے کافی دیر آپ نہیں آئے پھر الحمدللہ آپ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ کا نہیں بیچ میں تقریباً 1 مہینے سفر میں تھا اچھا 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 تو اس لیے اور اس میں آنکھوں کا آپریشن تھا اچھا تو تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا احتیاط بھی تھا ابھی بھی احتیاط میں ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ آپریشن کی وجہ سے ظاہری بات ہے اسکرین پہ رہنا اور یہ وہ تھوڑا آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ مسئلہ جی تھا اللہ تعالیٰ خیریت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تندرستی دے. تو ذرا موبائل سے اوائڈ ہی کیا رہے نا پھر ذرا لائٹ کی وجہ سے اگر ہاں آنکھوں کا مسئلہ نہیں ابھی تو ٹائم ہوا ہے لیکن یہ کہ زیادہ زور تو نہیں دیتا صرف گفتگو سنتا ہوں یا بات کر لیتا ہوں تو اس میں تھوڑا سی کوئی حرج نہیں چلے الحمدللہ. پیر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے جی جی کیجیے آپ ٹک ٹاک پہ کتنے عرصے سے ہیں میرے خیال میں 3 مہینہ کہہ لیجیے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس سے اوپر نہیں اچھا میں اپنا ذاتی تجربہ یہ بیان کرتا ہوں میں تو تقریباً میرا سال ہو گیا ان کے ساتھ کہ آپ جتنی بھی شائستہ گفتگو کریں یہ آپ کو مطلب آپ کا ذہن مطلب اور دماغ میں یہ مطلب اس طرح کی وہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا منہ سے مطلب آٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی سخت الفاظ ان کے خلاف نکل جاتے ہیں یعنی کچھ ایسا یہ کر دیتے ہیں کوئی ایسی گفتگو کر دیتے ہیں کوئی مطلب آپ کو ایسا پرووک کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں دیکھیں بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں نیت تو آپ کی یہ ہونی چاہیے دعوت و تبلیغ کے بارے میں کہ یہ چیز آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں آگے جو دوسرا بندہ ہے اس کو مانے نہ مانے تو ایک الگ بات ہو جائے گی ذرا ایسے بات کر لینی چاہیے اچھے انداز میں اور انسان ہے انسان سے تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے
یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف یہ میں جو سمجھتا ہوں یہ ایسا نہیں کہ ہم صرف تمام جو ہے دوش دوسرے ساتھی کو دے دیں اور ہم کچھ نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو طرفین کی طرف سے میں جو دیکھتا ہوں کبھی ادھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے، کبھی ادھر چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بعد جو ہے گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی جی۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بروڈ میں یہ چیز نہیں مانتے نہیں کرتے، لیکن آپ ہی کا بھائی کسی دوسرے اپنے بروڈ میں وہاں وہ وہی حرکت کر رہا ہے جو آپ کو ناپسندیدہ ہے، کیونکہ کس کو آپ منع کریں گے؟ بعین ہی وہاں ایسے لوگ ہیں دوسری طرف جو احمدی ہیں، ان میں آپ یہی دیکھیں گے اگر کسی ایک بروڈ پہ نہیں کر رہے تو دوسرے بروڈ پہ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ صرف اس لیے کھولا ہوا ہے کہ وہاں صرف اور صرف گالی دے دی جائے۔ وہاں کوئی ہے، میں گیا ہوں 2-4 مرتبہ، اب نہیں جا رہا، وہاں تو صرف وہ بیٹا ہوا ہے ائمہ کو گالی دینے کے لیے، مسلمان ہی ہے، شیعوں کو گالی دینے کے لیے صرف، دوسروں کو نہیں، اور ائمہ کو ایسی گالیاں دیتا ہے، ایسی گالیاں دیتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ انسان ہے، یہ کون ہے۔ تو اس طرح کے لوگ تو ہیں، ایسے براڈ ہیں، لیکن ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ اپنی اصلاح کریں، اچھی گفتگو کریں۔ غصہ کبھی آ بھی جاتا ہے، ایسا نہیں، کوئی بہت زیادہ ہو گیا آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن برداشت اگر جتنا کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ اسی وہ شریعت کے روح سے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ بھی گالی دے رہا ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہے، دونوں برابر ہیں، آپ نے پہل کی، آپ نے پہل کی، آپ نے پہل کی، بس یہی بات چلتا رہتا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ میں اگر کوئی بات ہوگی، اگر میں دیکھ بھی لوں گا کہ ہاں میری بھائی کی غلطی ہے، تو میں وہ سچ بات نہیں کرتا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اگر میں سچ بات کروں گا تو اپنے ہی بھائی تمام ناراض ہوں گے اور آپ کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ مصیبت ہے جی بھائی، میں تو یہی سمجھا ہوں۔ اچھا، یہ قادیانی آئے ہیں اوپر، یہ پنجاب والے، تو ہاں جی قادیانی صاحب، نہیں، یہ قادیانی نہیں ہے، ایسے اور شاہ علی ٹویٹر حق بھائی بھائی، نا، اور علی حق بھائی بابر نہیں ہے، یہ اس کی آئی ڈی سے بنائی ہوئی ہے کسی نے۔ ہاں جی، مائک پٹو، علی حق بھائی، ہاں جی، نہیں، اور یہ پیر صاحب نے جو وہ ہے، بات کی ہے نا، دیکھیں نا پیر صاحب نے کتنی پیاری بات کی ہے۔ اچھا پیر صاحب، دیکھیں ایک اور بھی بات ہے نا کہ ہم نے بھی گالیاں دے کے دیکھ لی ہیں، بدتمیزی بھی کر کے دیکھ لی ہے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی مرزا صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں نا، تو یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ نبی کی ذات کو کرتے ہیں۔ اگر ان کے وہ کچھ گھر کی عورتوں کے بارے میں بات کریں تو یہ ڈائریکٹ اماں کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خلفائے راشدین پہ بات کرے تو یہ ڈائریکٹ ہمارے خلفائے راشدین پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کوئی ایسی بات کرنے سے جس کی وجہ سے ہمارے نبی کی، ہمارے امت محمد کی یا خلفائے راشدین کی کے اوپر یہ لوگ انگلی اٹھائیں یا ضرب لگائیں یا بات کریں؟ ہمیں ان سب باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بات دلیل سے کرنی چاہیے، جتنی دلیل ہے آپ کے پاس اتنی دلیل سے آپ بات کریں، گالی نہ دیں، گالی دینا اچھی یہ بات نہیں ہے۔ یہ عبداللہ مرزائی آیا ہے، یہ پنجاب والے کی آئی ڈی سے۔ عبداللہ مرزائی پٹو اپنا مائک، عبداللہ مرزائی، مرزائی صاحب، تو نیچے پھینک دیں مرزائی کو، اس کو واش روم میں پھینکتے ہیں۔ یہ لو جی، یہ لو۔ علی حق بھائی آپ کو نہیں پتہ چلتا کوئی کسی آئی ڈی پہ کوئی دوسرا بندہ آئے تو؟ نہیں پیر صاحب، کیا میں نے بات غلط کی ہے یا صحیح کی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اچھی بات ہے۔ نہیں، اب دیکھیں ہم آپ کو سنتے ہیں، ہم تو اسٹوڈینٹس ہیں، آپ تو ٹیچر لوگ ہیں، تو ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں۔ احمد نذیر صاحب ہو گئے، مفتی مبشر شاہ صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے،
اور 2-3 ضیاء رسول امینی صاحب ہو گئے، یہ سب ہمارے استاد ہیں، تو ہم آپ سب کو سنتے رہتے ہیں، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی گالی گلوچ کا استعمال کیا ہو۔ آپ کو دیتے ہیں گالیاں، سب دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی آگے سے جواباً گالی نہیں دی۔ کبھی غصہ آ جاتا ہے انسان کو، انسان ہے، سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، کبھی انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے کچھ گالی تک یہ نوبت آئے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ گالی ان کو بالکل بھی دینی نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک تو مرزا خود ایک گالی ہے۔ بھائی دیکھیں، انسان میں ہوں، آپ ہو، سب کو غصہ آ جاتا ہے، اور جب بھی گالی گلوچ کی جاتی ہے یا مجھے کوئی گالی دی جاتی ہے تو مجھے بھی ہوگا، درد تو مجھے بھی ہوگا، اور کبھی جواب بھی دیا ہے، ایسا نہیں، اور سخت جواب دیا ہے۔ میں نے خود اپنوں کو بلکہ بہت سمجھانے کے بعد، اور بہت زیادہ زیادتی انہوں نے جب کی، جو مسئلہ بنا، تو میں نے ان کو پھر تنگ آمد بجنگ آمد، تو میں نے بھی ان کو جواب دی، اور بہت زیادہ جواب دیا۔ لیکن پھر یہی بات کہ بھئی آپ نے یہ کیوں گالی دی؟ بھئی میں نے جواباً دیا تھا، شریعت کے روح سے اس کی اجازت ہے، تو وہاں پر ماننے والا کون ہے نا بھائی؟ ماننے والا تو نہیں ہے، نہیں آپ نے بھی گالی دی، اس نے بھی گالی دی۔ تو بات یہی سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم جواب بھی دیں گے نا تو ملامت ہم ہی ہو جائیں گے، اور بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وہ گالی دے رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، ہاں شریعت کے روح سے آپ گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ اس نے پہل کی، آپ کو گالی دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بہت پیاری کہ المستبان فعل البادي ما قال ما لم يعتد المظلوم۔ دو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کہا، اب ہوگا کیا؟ فعل البادی، جس نے شروعات کی سارا وبال اس کے اوپر ہے، گناہ سارا اسی کو ہے۔ لیکن آگے یہ الفاظ ہیں ما لم يعتد المظلوم، یعنی جو جواب دے رہا ہے اس کو مظلوم کہا۔ اب ما لم يعتد المظلوم، مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں گے گالی گلوچ میں مظلوم سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہے بھائی۔ مثال کے طور پر آپ نے گالی دی مجھے، میں نے آپ کو جواب دے دیا، ٹھیک، دونوں، میرا گالی کا، گندگی کا، اور آپ کے پہل کا، دونوں کو آپ کو ہی گناہ ہوگا کیونکہ آپ سبب بنے۔ لیکن آپ نے مجھے ایک گالی دی، میں نے آپ کو 4 سنائے، 3 کہاں جائیں گے؟ ان کو کہاں کیش کرو گے؟ تو وہ 3 کا تو آپ کو گناہ ہوگا، تو پتا پڑا دونوں گالی گلوچ میں گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ ہو بات، اور بات سمجھ میں آئے گی ہی نہیں، تو احتیاط برت لینا چاہیے۔ زیادہ غصہ آیا تو چھوڑ دو فی الحال، یا یہ کہ جتنی اس نے گالی دی اتنا ہی دے دو، اور اس کا علاج حل میرے 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 خیال میں اتنا ہی ہے، کیونکہ یہ کر کے دیکھا ہے بھائی، اگر یہاں نہیں تو واٹس ایپ میں کر کے دیکھا ہے۔ یہ جو گالی گلوچ ہے، جواب ہے، پہل ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ آپ نے پہل کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، بس سارا دن یہی بات چلتا رہتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور حل نکلتا نہیں۔ آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے، میرے محبت کرنے والے، مجھے جاننے والے میرا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ کوئی نہیں دیتا اس مسئلے میں، شاذ کوئی دے دے، اور یہ یقینی بات ہے بھائی، اس کو اچھی طرح سے سوچیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، اگر ہمارا کوئی ساتھی غلطی پر ہے ہم اس کو کہیں کہ آپ کی غلطی ہے، کہہ نہیں سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں گے اس کا بھی ایک نقصان ہے، وہ گروہ بن جاتے ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، جو طاقت ہے، وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو یا یہ کہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو، اور یہی چیزیں پھر ان کے ہاتھ لگ جائیں گے اور انہیں کو ہمارے خلاف ہی استعمال کریں گے۔ پتہ پڑا ہر صورت میں آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اس طریقے کو چھوڑ کے، اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، چھوڑو، دفع کرو، بات ہی ختم، تاکہ یہ مسئلہ ہی آپ کے ساتھ جڑا ہی نہ رہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ بھائی صاحب، بہت اعلیٰ۔ اور اگر آپ یہ کر نہیں سکتے تو خاموشی سے آئیں جائیں، یہ کیا دعوت و تبلیغ کے نام پر بالکل یہ بالکل۔ تمام پرسوں ناراضگیاں اور کمزوری۔ جی پرسوں رحمت بابا نے نا گالیاں دی ہیں مجھے، ٹھیک ہے،
تو میں چپ کر کے خاموشی سے سنتا رہا ہوں. میں نے اس کو ایک جواب بھی نہیں دیا اس گالی میں. تو میں نہیں بولا، ادھر حسینی صاحب بولے. حسینی صاحب نے بولا دیکھ لے رحمت بابا صاحب آپ نے کتنی زیادتی کی ہے علی حق کے ساتھ، لیکن علی حق نے آپ کو پلٹ کے ایک جواب بھی نہیں دیا. تو اس نے کہا جو علی حق نے پہلے ہمیں اور مرزا صاحب کو جو گالیاں دی ہوئی ہیں وہ کدھر جائیں گی. تو وہ حسینی صاحب نے کہا پہلے کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اب تو آپ نے میرے سامنے دی ہیں. تو بات کرنے کا مطلب فائدہ ہی نہیں ہے گالی دینے کا. گالی دے کے اپنے اوپر ہی نقصان آئے گا. بالکل آپ کی بات بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ آپ نے بات کی ہے کہ گالی صرف ایک بس چپ کر جانا، اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے سب بھائیوں کو مل کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ جو دعوت تبلیغ ہے اس کو بڑھانا ہے. اور جو رد قادیانیت پہ ہم سب بھائی جو مل کے جتنا جتنا ہم لوگوں میں ہمت ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں اس بات پہ بالکل نہیں ہوں کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے. میں تو کہتا ہوں سب بھائی جو مرضی بروڑ لگائے، لیکن سب بھائی متفقہ ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے بھائیوں کو تنگ نہ کریں، اور بس گالی گلوچ سے پرہیز کریں. بس میں تو یہ کہتا ہوں. دیکھیں بھائی، یہ جو رحمت بابا کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، رحمت بابا کا ایک انداز ہے اپنا، وہ یہ ہے کہ ہلکا پن، اس میں ہلکا پن ہے. وہ آ کے جو ہے ہلکا پن شروع کر دے گا. اگر سوال بھی ہوگا تو ہلکے پن میں ہوگا، اور وہاں پر یا کوئی جواب دے گا تب بھی ہلکے پن میں دے گا، یا آپ سے گفتگو کر رہا ہے تحقیر اور یہ اس طرح کی چیزیں اس کی گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ رہتی ہیں. تو سب آدمی کو معلوم ہے نا، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ یہی ماحول رہے. آپ نے گالی دی، اس نے گالی دی، میں نے گالی دی، تم نے جواب دیا، اس نے پہل کی، اس نے اکابر کو یہ کہا. یہ تو چاہتے یہی ہے، کیونکہ اس میں تو کسی کو سمجھ آئے گا ہی نہیں نا. یہ تو بہترین ٹاپک ہے، اس پہ کوئی بھی بازاری انسان گفتگو کر سکتا ہے. کوئی بھی بازارو انسان ہو تو وہ تو برہنہ گفتگو کر سکتا ہے نا. برہنہ گفتگو کرنے میں دن رات آپ لگا لیجئے، یاجوج اور ماجوج کے خروج تک کوئی بھی نہیں تکے گا. یہ تو ان کا بہترین جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ ٹاپک ہوگا کہ آپ برہنہ گفتگو کرتے رہیں تو کوئی بھی آ کے آپ کو جواب دیتا رہے گا. مائک لگائے ہوئے ہیں، بلند آواز، اور سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بدترین جو بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے، اور گدھے کی آواز سب سے اونچا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ مائک لے لے کر اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ان کی جو ہے وہ پستی کا عالم ہے، اور آگے سے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. بہرحال بھائی، برہنہ گفتگو کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ لوگوں تک کوئی صحیح بات ہے وہ نہ پہنچائیں، اور آپ ان کے ساتھ الجھیں اور برہنہ گفتگو کرتے رہیں. برہنہ گفتگو کرنے کے لیے میں کسی کو بھی روڈ سے پکڑ کے لے کر آؤں گا جس کو الف بے نہیں پتا، وہ پورا دن کیا یاجوج اور ماجوج کے خروج تک آپ سے بات کرتا رہے گا. کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے اصل بات بھائی. دیکھیں کچھ باتیں یہ ہے کہ شریعت کے روح سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا حق ہے جواب دینا. لیکن یہاں پر کون ہے حق کو ماننے والا؟ آپ مجھے بتا دیجئے، کسی کو بھی لے کر آئیے جس نے گالی دی ہے، آپ اس سے پوچھئے، اس کے جماعت والوں سے پوچھئے، کبھی بھی زندگی میں نہیں کہیں گے اس کی غلطی ہے. نہیں، اصل میں بات تو یہ تھی. نہیں، میرا تو مقصد یہ تھا. دیکھیں، بات کچھ ہے اور جواب کچھ دے گا.
کبھی بھی جواب صحیح آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائی. تو آج بھی گالی گلوچ ہوئی ہے. کوئی مائی کا لال جو صحیح بتا دے کہ پلانے کی غلطی ہے اور اس نے پہل کی ہے؟ نہیں کہہ سکے گا. وجہ آپ ہی دشمن ہو جائیں گے. بھئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اب مسلمانوں کے قادیانیوں کے سامنے آپ نے سچ بولا کیوں؟ یہ بتائیے. حقیقت میں تو یہی کہنا چاہتا ہے نا بھئی. حقیقت بات یہ ہے، لیکن تم نے مسلمانوں کو یہ بدنام کیا، وہ کیا قادیانوں کے سامنے. اچھا تمہارا مسلمان علل اعلان جو ہے بروڈوں پہ جا کر گالی دیتے، وہ تو مسلمانوں کو بدنام نہیں کر رہا. لیکن میں نے کہا کہ بھئی تمہاری غلطی ہے اور یہ پہل تمہاری وجہ سے ہوا تھا. اب آگے کیا بھی ہوا وہ چھوڑیے، تم سبب کیوں بنے؟ یہ مسلمانوں کو میں نے بدنام کیا کیونکہ حق بول کے. تو یہ انصاف کا عالم ہے ہم میں میرے بھائی. اس لیے زیادہ ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آپ کہیں منصف بن کر جائیں گے نا، آپ منصف نہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کا دشمن بن کے نکلیں گے. یا یہ کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. یہ حال ہے. آپ ہی ایجنٹ بنیں گے. یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے بھائی. بتاؤ کیوں؟ کوئی بات ایسی کی تھی جو حقیقت پر مبنی تھی. تو یہ حالت ہے نا میرے بھائی. اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل یہی ہے، آپ اس طرح کی حرکتوں کو چھوڑ ہی دیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ صرف میرا خیال ہے اور میرا مشورہ ہے. باقی تمام بھائی وہ قابل احترام ہیں اور ہم سے زیادہ بھی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کوئی اور نقطہ ہو. جی جی السلام علیکم. پیر صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ بھائی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. جی وہ تو چلے گئے میرا کل بھائی، شاید ان کی کوئی کال آ گئی ہوگی یا کچھ بھی ہو گیا ہوگا. تو آپ نے بالکل بہتر فرمایا آپ نے پیر صاحب، جزاکم اللہ خیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی جو صفائی کرنی تھی، کیونکہ تزکیہ بھی انہوں نے کرنا تھا، صفائی بھی انہوں نے کرنی تھی، تو اس کے تحت باقی والی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ پھر اس جذبے اور اس حکم کے تحت ہوئی ہیں.
اور وہ ظاہر ہے پھر اللہ کی مرضی ہے، اس علاقے میں انہوں نے ان کی کرنی ہے. اب اسرائیلی بھی تو کہتے ہیں نا کہ اس علاقے میں ہمیں اللہ نے اختیار اور انصرام دیا تھا، تو ہم اتنے ہزار سال کے بعد بھی اس علاقے کو اپنا علاقہ سمجھتے ہیں، مگر نہ ان کی کوئی زمینیں تو نہیں ادھر باقی رہ گئی تھی. یہ تو یہاں سے ہزاروں سال پہلے نکل چکے تھے. ان کو اور لوگوں نے، مسلمانوں نے نہیں، اور دو بادشاہوں نے مختلف اوقات میں ان کو مار مار کے یہاں سے نکال دیا ہوتا ہے. یہ در بدر تھے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. تو وہ جو اس کے بعد کی جنگیں ہیں وہ بالکل جائز جنگیں ہیں، اور اس میں بھی یہ سب کو حق دیا گیا، اور حق کے بعد بھی ان کے اندر کسی نہ کسی حد تک کنٹرول رکھا گیا کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے، اپنے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، زنا نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدکاریاں نہیں کرنی، ان کو ناجائز مال نہیں لوٹنے. جو مال ہوگا وہ بیت المال میں آئے گا. اور اس میں سے بھی خلیفہ وقت یہ حق حاصل تھا کہ انہوں نے کم از کم جزیے کے ساتھ، یعنی کہ 5 10 سکے دے کے لوگوں نے اپنی جانیں چھڑائیں، اور جن کے نہیں دے سکتے تھے ان کو ویسے بھی جانے دیا کہ اگر آپ کا کوئی نہیں دیتا تو بیت المال میں سے ہم دے دیتے ہیں، تو آپ شہر خالی کر دو. یہ کام ہوئے ہیں. اس میں سے جب دوسری طرف سے دیکھتے ہیں نا، تو سیدھی بات ہے کہ دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو اعتراض بنا لیتے ہیں لوگ، لیکن اگر آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں تو مجھے اعتراض اس میں نظر ایس سچ نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی خلیفہ نے اس پہ کام جاری رکھا ہے تو وہ پھر ایک، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا اس طرح کا سخت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید تجاوز ہو گیا تھا، یا سمجھ نہیں آئی تھی اس معاملے کی. ویسے یہ سوال ہوا تھا اس پہ راہ ہدا پہ، تو انہوں نے کہا تھا، اس کا جواب یہ دیا تھا، بعد میں سیاسی جنگیں ہوئی ہیں اور سیاسی جنگوں کو اسلامی جنگوں کا نام دے دیا گیا. جی میں اسی یہ لفظ میں اپنے منہ سے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر انہوں نے کہا ہے، میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. بعض دفعہ نا پکڑ ہو جاتی ہے کہ آپ مطلب بے باکی میں نہیں دکھانا چاہتا. میرے منہ سے نا بے باک ہو کہ جو لفظ میں جانتا بھی ہوں نا، طریق سے پڑھا ہوا بھی ہے، میں وہ ادا نہیں اپنے منہ سے کرتا. تو یہی ہے کہ اس کے بعد کی جنگیں جو تھی وہ نسبتاً سیاسی جنگیں تھیں، اور اس کے اوپر اعتراضات لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے رہے، پھر ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں نا کہ پوری دنیا میں یہ تو نہیں تھا نا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کچھ کیا تھا تو وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے اور وہاں تک ان کا حق بھی بنتا تھا. ہندوستان کے اوپر جو چڑھائیاں کی ہیں وہ ناجائز چڑھائیاں تھیں، کوئی جائز چڑھائیاں نہیں تھیں. لیکن وہ اس وقت کے دیکھیں نا، وہ حکومتیں بن چکی تھیں، وہ دوسری جو تھی بادشاہتیں قائم ہو چکی تھیں، کیونکہ امیر معاویہ پہلے ملوک تھے، ان کی پیدائش سے پہلے کی پیش گوئی موجود تھی. یہ بھی کسی دن آپ کو ہسٹری سنا دیں گے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کیا واقعہ گزرا، اور ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ابو سفیان سے ان کی شادی کیسے ہوئی، اور اس کے متعلق جو کہان تھے انہوں نے پیش گوئی کیا کر رکھی تھی. تو حضرت امیر میں حضرت بھی ان کو کہنا میرا دل گوارا نہیں کرتا. امیر معاویہ جو تھے وہ ایک فیوچر کے لیے ان کے پیش گوئی تھی کہ وہ ایک بندہ پیدا ہوگا اور وہ ملوک بنے گا، بہت بڑا بادشاہ بنے گا. ان کی پیدائش سے، بلکہ ان کی والدہ کے اس جگہ حضرت ابو سفیان سے شادی سے پہلے سے یہ پیش گوئی موجود تھی. تو اس کے بعد تو ملوکیت تھی نا، اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت بھی آ گئی. تو اس کا بار ہم کیوں اٹھائیں، ہم یہ بیگیج لے کے کیوں چلے؟ وہ انہوں نے کیا ہے. مسلمان ضرور تھے وہ لوگ، لیکن وہ اپنی بادشاہت چلاتے تھے. اگر وہ اتنا سچے ہوتے تو انہوں نے خاندان نبوت کے اوپر انہوں نے حملے کیوں کیے، ان کو تکلیفیں کیوں دی؟ ان کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، ان کے اوپر کے حالات پڑھیں، امام جعفر یا امام باقر جو تھے، ان کے حالات آپ پڑھیں. ان کے بچوں کی شادیاں تک نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ کون سے ظلم ہوتے تھے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ہم ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے. آپ نے سوال پوچھا تو میں نے جواب جتنی میرے اصل میں علم یا